معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اجمل ملک پروگرام اسلام اور انسانیت کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مستقبل قریب کا پاکستان۔ آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ بیرون ملک مقیم ہمارا محنت کش طبقہ اپنے خاندانوں کو پالنے کے لیے زر مبادلہ بیچتا ہے، اور ہماری اشرافیہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے پاکستان کا زر مبادلہ بیرون ملک بھیجتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزارت کو سود قرار دیا تو پھر محنت کش طبقے نے یثرب کو مدینہ بنا دیا تھا۔ سندھ کے شاہ عنایت شہید نے جو بوئے گا وہی کھائے گا کا نعرہ لگا کر اسلام کی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھ دی تھی، جو ہو کر رہے گی، اور ظالم نیست و نابود ہوگا۔ آج غریب تر ہو رہا ہے اور امیر بیرون ملک دربدر ہو رہا ہے۔ جنرل باجوہ کو فرانس میں ایک اغوانی نے گندی گالیاں دی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ بیرون ملک اپنا حلیہ بدل کر گھوم رہا ہے۔ ہمارا آرمی چیف عاصم منیر نیک والدین کی اولاد ہے، لیکن آرمی چیف خود کوئی ہیرو نہیں ہوتا، مگر طاقت اس کو ہیرو کی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ چڑھتے سورت کے کمبخت پجاری آرمی چیف کو طلوع ہوتے ہی اس وقت تک پوچھتے ہیں جب تک اس کے چاروں شانے چت ہو کر غروب ہونے کا وقت نہیں آ جاتا۔ پاکستان کے جاگیرداروں نے مسلم لیگ کا ساتھ اپنی جاگیریں بچانے کے لیے دیا، کیونکہ کانگریس نے انگریز کی دی ہوئی جاگیر کو ضبط کرنے کا اپنا منشور اپنایا ہوا تھا۔ یاد رکھیے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان میں جاگیریں ضبط کر لی جائیں گی۔ آپ دیکھیں، بھارت میں گنا مہنگا ہے اور چینی سستی ہے، جبکہ پاکستان میں گنا سستا اور چینی مہنگی ہے، جس کی وجہ سے کسان بھوکا مر رہا ہے اور سرمایہ دار عیش کر رہا ہے، اور اس کے باوجود حکومت شوگر مافیا کو سبسڈی بھی دیتی ہے۔ پاکستان کا جاگیردار اور سرمایہ دار عوام کو لوٹنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں ہے، اور عوام کو بھوکا ننگا کر رکھا ہے۔ یہ حقیقت اب الحمدللہ سامنے آ چکی ہے۔ 7 بر اعظموں کا خزانہ اللہ نے پاکستان میں چھپایا ہوا ہے، جس پر سب کا حق ہے۔ ہمارے وزیرستان کا خزانہ پاکستانیوں، پڑوسی ممالک، عالم اسلام اور پوری دنیا کی تقدیر بدلے گا۔ حجاز، مکہ اور مدینہ صحرا تھا، جس کے باسیوں سے اللہ نے وعدہ پورا کیا اور ان کو باغات کا مالک بنا دیا اور فارس و روم فتح کروا دیے۔ اگر ہم نے دیانتداری دکھائی تو پھر فتوحات کی ضرورت نہ ہوگی۔ معدنیات کی ادنیٰ قیمت سے ہی سارے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج گنے کا کاشتکار بھوکا مرتا ہے اور شوگر مل مالکان عیاشی کرتے ہیں۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ معدنیات بیچنے والوں پر غربت کا سایہ ہے، اور معدنیات کے مال کو سونا بنانے کے کارخانوں کے مالکان اربوں خربوں کما رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا شعور اجاگر ہو گیا ہے تو ہماری اشرافیہ اپنا سارا اثاثہ بیچ کر معدنیات کے خام تیل کے لیے فیکٹریاں لگائیں گی۔ وہ خود بھی خوشحال ہوں گے اور ملک و قوم کو بھی خوشحال بنا دیں گے۔ بہت بڑی تعداد میں ہماری معدنیات چین کو منتقل ہوئی، مگر ہماری تقدیر نہ بدل سکی۔ آخر میں عرض ہے، اگر انسان تجربے سے سیکھ لے تو نقصان فائدے میں بدل جاتا ہے۔ اگر قوم کے سرمایہ دار اور حکومت 1-2 جگہ معدنیات صاف کرنے کے کارخانے لگا لیں تو پاکستان کا معاشی مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک اور قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان میں اس پر کام ہونے جا رہا ہے، اور پھر پاکستان دنیا کی ایک مضبوط ریاست ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سب کو مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ السلام علیکم۔